السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے پھر حاضر ہے ایک نیا مضمون لے کر، جس کا عنوان ہے اختر الایمان کی نظم نگاری۔ جتنی ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ سب آپ کے LT گریڈ کے نئے سلیبس کے مطابق ہیں، تو دوستو ان ویڈیو کو غور سے سنیں اور اپنے نوٹس تیار کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اختر الایمان کی نظم نگاری۔ اختر الایمان 12 نومبر 1915 کو قلعہ پتھر گڑھ تحصیل نجیب آباد ضلع UP میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی فتح محمد، جو 12 جنوری 1880 کو راؤ کھیڑی گاؤں میں پیدا ہوئے، اور آپ کے دادا کا نام اقبال راؤ تھا۔ اختر الایمان کی والدہ کا نام سلیمن تھا، جو نیک طبیعت کی خاتون تھی۔ اختر الایمان اردو نظم کے ممتاز شاعر ہیں۔ اختر نے اردو نظم کو بحیثیت ایک صنف کا استحکام بخشا اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نظم نگاری میں اختر الایمان کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے فلموں کے لیے بھی نغمے لکھے۔ ان کی نظموں کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں: گرداب، تاریخ کے سیارہ، آب جو، بنت لمحات، نیا آہنگ، سب رنگ، زمین زمین اور چھاپیں مشہور مجموعے ہیں۔ ان کا کلیات سر و ساما کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اختر الایمان کی نظموں میں ایک فلسفیانہ تجسس کی کیفیت ملتی ہے۔ ان کا انداز فکر اور طرز بیان نون میم راشد اور میراجی دونوں سے مختلف ہے۔ ان میں شدید انفرادیت ہے اور نظم نگاری میں انہوں نے اپنی راہ سب سے الگ بنائی ہے۔ نیکی اور بدی کی کشمکش، وقت کا ناگزیر ہونا، خواب کا تصادم اور انسانی رشتوں کی دھوپ چھاؤں اور نشیب و فراز کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ وہ براہ راست رمزیہ انداز کے شاعر ہیں۔ یادیں ان کی بہترین نظم ہے، جس میں ان کی شاعری کی جملہ خوبیاں موجود ہیں۔ ان کو ساہتیہ اکیڈمی نے 1960 میں یادیں پر انعام سے نوازا۔ ایک لڑکا، یادیں، کالا سفید پروں والا پرندہ، ریت کے محل، نئی صبح، نقش پا، دور کی آواز، پگڈنڈی، جواری، واپسی، آزادی کے بعد، میری ایک شام وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ان کی جن نظموں میں علامتی رجحان کا واضح اشارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہیں موت، مسجد، پگڈنڈی، تنہائی اور جواری وغیرہ۔ اختر الایمان کی شاعری میں آپ بیتی کا منظر بہت واضح اور نمایاں ہے۔ وہ اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں کیا سوچتے تھے، یہ سارے سوالات ان نظموں کو پڑھتے وقت ذہن میں ابھر آتے ہیں۔ اختر الایمان نے شاعری سے متعلق اپنی وضاحتوں اور بیانات کی طرح اپنی نظموں کو بھی اپنے عہد کی جمالیات، آدرشوں اور تجربوں، عام انسانی صورتحال کا ذریعہ بنایا۔ انسانی ہستی کے مقاصد اور شاعری کے مقاصد سے وہ خوب واقفیت اور شعور رکھتے تھے۔ اختر الایمان غزل کے ذریعے مکمل نجات کے خواہاں تھے، وہ بھی شاید اس لیے کہ ان کے شعری لغت میں ایک روک سی محسوس ہوتی تھی۔ شاعری میں ان کا مقصد اردو کی عام روایات سے بہت مختلف تھا۔ ان کا مزاج یکسر غیر رومانی تھا۔ رعنائیت کا ایک عام عنصر جو اردو شعر و نظم کے ساتھ پرچھائیاں کی طرح لگا ہوا ہے، اختر الایمان شعوری طور پر اس سے گریزاں تھے۔ اپنی شعری لغت، لہجہ اور محاورے کے اعتبار سے انہیں اپنے معاصرین میں اگر کسی سے مناسبت تھی تو صرف عظمت اللہ خاں اور میراجی سے تھی۔ ایک لڑکا، یہ اختر الایمان کی مشہور نظم ہے۔ آئیے اس کا مختصر خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک لڑکا اختر الایمان کی شاہکار نظم ہے۔ اس نظم میں پیکر تراشی کا عمل خوبصورتی اور حقیقی انداز سے کیا ہے۔ یہ لڑکا اختر الایمان اور شاعری کی حیثیت سے اس لڑکے کا ہم راز بھی ہے۔
بلکہ اس کا سایہ بھی اس نظم میں شاعر نے اپنے بچپن کے سارے واقعات اور گاؤں کی زندگی کو حسین علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ اختر الایمان ایک لڑکے کے بچپن، اس کی شوخیوں اور شوق فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف آبادیوں اور ٹیلوں کے دوسری طرف کے باغوں میں، کبھی کھیتوں میں اور کبھی منڈیروں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں اور کبھی محلے کی گلیوں میں، کبھی خوبصورت حسیناؤں کے ساتھ میلوں میں، تماشوں میں اور نوٹنکیوں میں، وہ لڑکا ہر جگہ سائے کی طرح کھیلتا کودتا نظر آتا ہے۔ یہ لڑکا اختر الایمان ہی ہے۔ انہوں نے اس نظم میں اپنی آپ بیتی بیان کی ہے۔ تبدیلی اختر الایمان کی بے حد مشہور نظم ہے۔ سب سے پہلے ہم سیاق و سباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ تبدیلی اختر الایمان کی مختصر شاہکار نظم ہے۔ اختر الایمان کو غزل گوئی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، جلد ہی نظم گوئی کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ اسکول کے زمانے میں انہوں نے نظم گورے غریباں کے عنوان سے لکھی، جو اسکول کی میگزین میں شائع ہوئی۔ اس نظم سے اختر کو خوب شہرت ملی۔ تشریح: اختر الایمان نے اس مختصر نظم میں جدید شہر کی کہانی سنائی ہے، جہاں مادیت کے عصیب نے زندگی سے اس کی معصومیت چھین لی ہے اور جہاں ہر طرف اجنبیت کا ماحول ہے۔ اس اجنبیت سے گھبرا کر شاعر اسی معصومیت کو پانے کی تمنا کر رہا ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اس بڑے شہر بمبئی میں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو مجھ سے راہ چلنے والے کو پہچان لے، مجھے آواز دے کر پکارے، او بے او سرفرے، یعنی اے دیوانے تو کہاں جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر کوئی مجھے پکارے، یہ کہہ کر کوئی مجھے پکارنے والا نہیں، اور آپس میں ہم جب ایک دوسرے کے دوست بن جائیں تو ہم اس طرح سے ملیں کہ ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ جائیں اور آس پاس کے ماحول اور فضا کو بھول جائیں اور گفتگو کرتے وقت ایک دوسرے سے بے تکلفی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اختر الایمان کی نظم موت میں علامتی اشارات موجود ہیں، جو ان کی ابتدائی شاعری کی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ نظم مسجد، اس کا موضوع موجودہ دور میں کسی بھی مذہب سے اس کے پیروں کی بے نیازی، مذہبی افراد کی بے راہ روی اور عصری قدریں ہیں۔ نظم تنہائی کا موضوع بظاہر شخصی ہے، لیکن شاعر نے اپنے شخصی تجربات کو آفاقی حیثیت دے دی ہے۔ اس نظم میں ببول کا اشارہ شاعر کی ذات کی طرف ہے۔ نئی صبح نظم میں اشارتی زاویے سے اہم ہے۔ نئی صبح نظم، یہ نظم بھی اشارتی زاویے سے بڑی اہم ہے۔ اس نظم کا موضوع ماضی اور حال، روایت اور بغاوت کی کشمکش کی قدریں اور ابھرتا ہوا نیا معاشرہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اختر الایمان کی نظم نگاری۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔